بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 220 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کی آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سورہ کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس حوالے سے ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے اعزاء و اقربا، جتنے بزرگ، جتنے دوست، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ترجمہ: اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ تفسیر میں آیا یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے۔ اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فرشتوں کو ہم یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں۔ اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں قصوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق تو وہ ہے جسے لے کر فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے، اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لوط پر پہنچے تھے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آ سکتے ہیں۔ ابراہیم والے حق کے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو۔ اب کیا اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لوط کے ہاں نازل ہوئے تھے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، ترجمہ: جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت، جیسا کہ سورہ ہود میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ترجمہ: انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ تفسیر میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی حالات میں ہی ہوا کرتا ہے، اور کوئی بڑی مہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جاتے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ترجمہ: وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تفسیر میں آیا اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا پیمانہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین،
ترجمہ صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرناہ انہا لمن الغابرین، ترجمہ سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ فلما جاء آل لوط للمرسلون، ترجمہ پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے قال انکم قوم منکرون، ترجمہ تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوط بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے، اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارتاً اور روایات سے صراحتاً معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے، اور حضرت لوط اپنی قوم کی بدماشی سے واقف تھے، اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ان بدماشوں سے بچانا بھی مشکل ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، ترجمہ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ترجمہ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، ترجمہ لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا یعنی یہ اس غرض سے کہ اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے۔ پھر یہ بھی ہدایت کی گئی کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلٹ کر دیکھتے ہی تم پتھر کے ہو جاؤ گے جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہر مت جانا۔ یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا۔ ایک لمحہ بھی اگر تم نے معذب قوم کے علاقے میں دم لے لیا تو بعید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ گزند پہنچ جائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ترجمہ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، ترجمہ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ تفسیر میں آیا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد تک پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ایک ہجوم امنڈ آئے اور اعلانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی الاعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان کا ایک خلاصہ ہم یہاں دے دیتے ہیں جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زادِ راہ تھا، کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام الیعزر کو صدوم بھیجا۔ الیعزر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ الیعزر نے اس سے شرم دلائی کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سر بازار اسی کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا
اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ بے انتہا بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹ کر صرف 2 فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے، جن کا ترجمہ ہے کہ تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ ترجمہ، لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون۔ ترجمہ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین۔ ترجمہ، وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ اس کی تشریح سورہ ہود میں بیان کی جا چکی ہے، یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے جبکہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا اور بدماش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پرواہ ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ ترجمہ، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ ترجمہ، آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ تفسیر میں آیا، یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہیں کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار یعنی volcanic eruption کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 74 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔